برطانوی وزیر برائے سماجی انصاف ایوان بلیرا نے غزہ میں جاری جنگی جرائم کو اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دے دیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ایک ویڈیو بیان میں اسپین کی خاتون وزیر کا کہنا تھا کہ غزہ کے لوگ یورپی اور امریکی امداد سے منصوبہ بندی کے تحت کی جانے والی نسل کشی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں اس کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ ایوان بلیرا کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اور امریکہ اسرائیل کے جنگی جرائم میں شریک ہیں۔ اسرائیل کے خلاف عالمی فوجداری عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے دورے پر جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں جو بائیڈن نے کہا کہ حماس کے دہشت گرد حملے کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیل جاؤں گا اور اسرائیل کے دورے کے بعد اردن کا سفر کروں گا جو سنگین انسانی ضروریات سے نمٹنے اور رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ کچھ بنیادی اقدار ہیں جو ہمیں امریکیوں کے طور پر اکٹھا کرنا چاہیے۔ ان بنیادی اقدار میں نفرت، نسل پرستی، تعصب اور تشدد کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر 1000 امریکی شہریوں نے اسرائیل چھوڑ دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس ملٹری ونگ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں 250 کے قریب اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی یرغمال ہیں۔ ان میں سے 22 یرغمالی غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل پر شدید حملے، ٹینک اور انٹیلیجنس کے اہداف کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت ٹینک میں موجود فوجیوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ سرحدی علاقوں میں فوجی گاڑیاں بھی چن چن کر نشانہ بنائی گئی ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔